جب 5 سال وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے ختم ہوں گے تو مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے یار معیشت کے اندر کیا کیا ہے، تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں اس کے اندر بہتری نظر آئی ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ جو اگر بہتری ہے بھی تو وہ ایک مستقل بنیاد کے اوپر ہے۔ وزیر خزانہ اسد عمر نے معیشت کی بحالی کا ٹائم فریم دے دیا، کہتے ہیں حکومت کے 5 سالہ دور کے اختتام پر معیشت میں استحکام نظر آئے گا۔ حکومت کی آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہیں، معیشت کی بہتری کے لیے وقت درکار ہے، 7% گروتھ ریٹ ممکن نہیں۔ یہ حضور کیوں نہیں کرتے اور گھٹنے کیوں نہیں ٹیکتے؟ نہیں ٹیکیں گے۔ 21 کروڑ کا ملک ہے، آزاد منش انسانوں کا ملک ہے، غیرت مند ملک ہے، اپنی آزاد فیصلے کریں گے اور کسی ایک کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا کہ معیشت کے 3 بنیادی خسارے ہیں، برآمدات کم اور درآمدات میں فرق بڑھتا جا رہا ہے، سرمایہ کاری کی کمی بھی ایک مسئلہ ہے، بنیاد کو درست کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں پیدا کرنی ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستان کو $1 ارب موصول ہو گئے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ذخائر $6 ارب 63 کروڑ کی سطح پر آ گئے۔ فائنانس ترمیمی بل میں مثبت فیصلے کیے گئے، مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے یہ اچھا وقت ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رچرڈ مورگن کی آج نیوز سے خصوصی بات چیت، کہتے ہیں پاکستانی مختلف فنڈز میں سرمایہ کاری کریں، اچھا وقت ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ویزا رجیم سے متعلق اجلاس، ذرائع کے مطابق حکومت نے ویزا شرائط میں نرمی کا فیصلہ کر لیا، پہلے مرحلے میں 97 ممالک کے ویزا شرائط نرم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ اور خارجہ کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ قبل وزیر اعظم اور آرمی چیف کی علیحدہ ملاقات بھی ہوئی، جس میں اہم قومی و علاقائی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ آرمی چیف سے چینی سفیر کی GHQ راولپنڈی میں ملاقات، ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کا بیلسٹک میزائل نصر کا کامیاب تجربہ، ISPR کے مطابق نصر زمین سے زمین پر مار کرنے والا مختصر فاصلے کا میزائل ہے۔ تجربہ آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کی آپریشنل صلاحیت میں اضافے کے لیے کیا گیا۔ حکومت کا پنجاب میں خیبر پختونخوا طرز کا پولیس ایکٹ لانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو پولیس اصلاحات سے متعلق سفارشات پیش کر دی۔ ہمیں پنجاب پولیس کا کلچر فوری تبدیل کرنا ہوگا، عمران خان کی ہدایت۔ PTI رہنما نعیم الحق کے ٹویٹ پر PP رہنما خورشید شاہ کا رد عمل، کہتے ہیں نعیم الحق کے ٹویٹس نے اسپیکر کے استحقاق کو مجروح کیا، اپوزیشن اور پارلیمنٹ کو دھمکیاں دیں، نعیم الحق کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا اعلان۔ سٹی کونسل اجلاس باکسنگ رنگ میں بدل گیا، MQM اور اپوزیشن اراکین نے ایک دوسرے پر خوب ہاتھ چلائے، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ ڈالی۔ میئر کراچی وسیم اختر نے بد نظمی کا ذمہ دار جماعت اسلامی کو قرار دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ خبروں کا آغاز کریں گے اس اہم خبر سے۔ زمین کا دفاع مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا، بیلسٹک میزائل نصر کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق تجربے کے دوران نصر نے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ نصر زمین سے زمین پر مار کرنے والا مختصر فاصلے کا میزائل ہے اور اس کا تجربہ آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کی آپریشنل صلاحیت میں اضافے کے لیے کیا گیا۔
اور اب کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ پاکستان کی لڑکھڑاتی معیشت کو ڈالر کا سہارا مل گیا۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستان کو $1 ارب موصول ہو گئے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق ڈالر ملنے کے بعد اسٹیٹ بینک کے ذخائر $6 ارب 63 کروڑ کی سطح پر آ گئے ہیں، جبکہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $13 ارب 25 کروڑ رہ گئے۔ وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں کہ پاکستان کسی مالیاتی ادارے کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ 21 کروڑ افراد کی معیشت میں بہتری کے لیے وقت چاہیے۔ معاشی بنیادوں کو ٹھیک کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ برآمدات کم اور درآمدات زیادہ ہونے سے خسارہ بڑھ جاتا ہے۔ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے مشکل فیصلے لیے ہیں۔ اب میں سوال سمجھ میں آ گیا۔ یہ سوال ہے کہ گھٹنے کیوں نہیں ٹیک رہے؟ نہیں ٹیکیں گے۔ یہ جی حضور کیوں نہیں کہتے اور گھٹنے کیوں نہیں ٹیکتے؟ نہیں ٹیکیں گے۔ 21 کروڑ کا ملک ہے، آزاد منش انسانوں کا ملک ہے، غیرت مند ملک ہے، اپنی آزاد فیصلے کریں گے اور کسی ایک کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ ہم وہاں تک نہیں پہنچے جہاں پہنچنے کی ضرورت ہے، تو پہلے سے بہتر ہے، لیکن اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 21 کروڑ کی معیشت ہے، کوئی چھوٹی معیشت نہیں ہے، ٹائم لگتا ہے تو ہم جس طریقے سے ڈیٹا آ رہا ہے تو امید یہ ہے کہ بہتری ہمیں نظر آتی رہے گی۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہیں، ہماری امپورٹ جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، اور ان میں جو فرق ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ معیشت ترقی اس وقت کرتی ہے جب سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہوں گی تو پھر نوجوان کو روزگار ملے گا، یہ چیزیں ہوں گی تو لوگوں کی آمدنی بڑھے گی تاکہ ان کی قوت خرید آ سکے، یہ چیزیں ہوں گی تو پاکستان کا جو بیرونی قرضوں کے اوپر خطرناک حد تک دارومدار ہو گیا ہے وہ کم ہوگا۔ جب تک آپ اس بنیاد کو درست نہیں کریں گے آپ آگے نہیں کریں گے۔ اور فائنانس ترمیمی بل میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے مثبت فیصلے کیے گئے۔ 100 انڈیکس کا 53,000 پوائنٹ سے 39,000 پر آ جانا معمول کا عمل ہے۔ مارکیٹ میں نئی پروڈکٹ کے لیے کام جاری ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سی ای او رچرڈ مورن کا کہنا ہے کہ یہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا بہترین وقت ہے۔ ایکسچینج کے سی ای او رچرڈ مورن کی آج نیوز سے خصوصی بات چیت۔ کہا ضمنی بجٹ میں اسٹاک کے لیے فیصلے خوش کن ہیں۔ I think that's a very positive measure for the stock market. اس کے لیے بہت پازیٹیو ہے، میں سے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ Budget he tabled yesterday adopted that measure. It's very interesting, very positive measure for the stock market. انہوں نے کہا کہ مئی 2017 میں 100 انڈیکس 53,000 پر تھا، لیکن آج 40,000 کے آس پاس ہے، جس کی وجہ کریکشن ہے۔ Markets go up and down all over the world. میرے خیال میں مارکیٹ نیچے آنے کی وجہ بہت سادہ ہے۔ اس دوران صرف پی ایس ایکس کے 100 انڈیکس میں ہی کمی نہیں ہوئی، بلکہ دنیا بھر کی مارکیٹس میں اتار چڑھاؤ آیا۔ میرے نزدیک مارکیٹ گرنے کی وجہ کریکشن ہے۔ Absolutely nothing to worry about. In fact, for a long-term investor, رچرڈ مورن نے آج نیوز کو بتایا کہ پاکستان کا متوسط طبقہ ایجوکیشنل، گرین ہاؤس اور ریٹائرمنٹ فنڈ میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ it's always a good time for the small investor. I think small investors and یہ گڈ ٹائم ہے نئی سرمایہ کاری کے لیے۔ مارکیٹ میں بہت اپورچونٹی ہے۔ پاکستان کے شہری مارکیٹ میں مختلف فنڈز میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ to fund their retirement, to fund their children's education. سی ای او پی ایس ایکس رچرڈ مورن نے کہا کہ مارکیٹ میں نئے پروڈکٹ جلد متعارف کرائی جائیں گی۔ We are working on new products on PSX. ہم نئی پروڈکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ایکسچینج کریڈٹ فنڈ سمیت دیگر پروڈکٹ پر کام جاری ہے۔ اس سلسلے میں ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے نیو پروڈکٹ جلد لانچ ہوں گی۔ Stock options and index options. سی ای او پی ایس ایکس رچرڈ مورن کا کہنا تھا کہ رواں سال 1 جنوری سے اب تک مارکیٹ کے حجم میں 9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں۔ سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری کہتے ہیں کہ پاکستان، طالبان اور افغانستان کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ لنزے گراہم نے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ کو پالیسی تبدیل کرنے کا کہیں گے۔ دوسری جانب سول سروس کمیشن افغانستان کے عہدیداران احمد نادر نادری نے کہا کہ ہماری حکومت پاکستان کے تحفظات سمجھتی ہے۔ پاکستان افغان امن عمل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس وجہ پاکستان کی ایک کلیدی اہمیت ہے۔ پاکستان نے آرمڈ فورسز ٹرین کی ہیں، یو اے ای کی اور سعودی عرب میں جو ہمارا کنیکشن ہے وہ اتنا پرانا ہے کہ جتنا آپ مرضی چلے جائیں۔ تو جو سینیٹر لنزے گریہم آئے ہیں
انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہیں گے کہ وہ پالیسی تبدیل کرے پاکستان کی طرف سے اگر وہ یہ رول ادا کرے جو امریکن چاہتے ہیں، جو پاکستان خود بھی چاہتا ہے، آپ بھی چاہتی ہیں، میں بھی. We need is what we expect from Pakistan to work faithfully with our government and with our people to end this violence and this conflict. Our government completely understands some legitimate concerns and interests of Pakistan, and we have always been very open to put them on the table and discuss them very frankly. But there are some other expectations that our government make sure that intercept the free communication and movement of Taliban that are happening in Quetta, Karachi and Peshawar. And then third, to act upon some of the key leaders to put a sanction on the free movement and travel between provinces, but also putting pressure on them to join a peaceful discussion. اور کراچی میں منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹس میں رقم منتقلی کی تحقیقات میں پیش رفت. دونوں معاملات کی مزید تحقیقات کے لیے FIA کی علیحدہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں. ٹیمیں مزید تحقیقات مکمل کر کے GIT کو رپورٹ جمع کرائیں گی. منی لانڈرنگ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جعلی اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ کی منتقلی کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے. دونوں معاملات کی مزید تحقیقات کے لیے FIA کی علیحدہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. ٹیمیں مزید تحقیقات مکمل کر کے GIT کو رپورٹ جمع کرائیں گی. ثانیہ اس احوال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. مقتول ڈرائیور ذیشان کے بھائی سے پنجاب پولیس نے رابطہ کیا جس میں اسے صدر پاکستان اور چیئرمین سینٹ سے ملاقات کروانے کا کہا گیا. محکمہ ایکسائز پنجاب نے بھی GIT سربراہ کی درخواست پر گاڑی سے متعلق معلومات فراہم کر دی. لاہور سے دیکھیں گے غضنفر خان کی رپورٹ. ثانیہ ساہیوال میں جہاں بحق ہونے والے ذیشان کے بھائی احتشام سے پولیس نے رابطہ کیا ہے. احتشام کے مطابق اسے پیغام پہنچایا گیا کہ ان کی صدر مملکت عارف الوی اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات کروائی جائے گی. احتشام کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے والدہ کو بھی ہمراہ لے جانے کا کہا گیا ہے. ذیشان اور خلیل کی فیملی ملاقات کے لیے اسلام آباد روانہ ہوں گے. محکمہ پولیس کی طرف سے کال آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے صدر مملکت اور سینٹ کے چیئرمین ملاقات آپ کی والدہ سے کرنا چاہتے ہیں، ساتھ آپ کو ملنا چاہتے ہیں. واقعہ ساہیوال کی تحقیقات کرنے والی GIT کے سربراہ نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے گاڑی کی تفصیلات طلب کرنے کے لیے خط لکھا جس پر محکمہ ایکسائز نے آلٹو گاڑی نمبر LEA 6683 کا ریکارڈ فراہم کر دیا ہے. ریکارڈ کے مطابق مارچ 2012 میں لاہور کی رہائشی سمینہ مقدر گاڑی کی مالک تھیں. جولائی 2012 میں ریکارڈ کے مطابق آخری بار جولائی 2017 میں گاڑی کی ملکیت لاہور کے رہائشی عظیم لیاقت کے نام ٹرانسفر ہوئی. انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق دہشت گرد عدیل حفیظ اور ثاقب مجید نامی شخص کے درمیان گاڑی کی خرید و فروخت کا معاہدہ مئی 2018 میں ہوا تھا. غضنفر خان، آج نیوز، لاہور.